اللہ کو نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان پہ جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی تخلیق ہے، وہ سب اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو جب انسان اپنے انر سے، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی اصل سے واقفیت حاصل کرتا ہے. اور اصل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح بیمار ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح کے لیے فاصلہ کوئی معنی رکھتا ہے. اب آپ سو جاتے ہیں، آپ سو گئے، جسم آپ کا بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور روح کہاں گھوم رہی ہے؟ مکہ مدینے میں. وہاں سلام بھی پڑھ رہی ہے حضور پاک کے دربار میں، درود شریف بھی پڑھ رہی ہے. اور ادھر آپ کو کسی نے انگوٹھا ہلایا اور وہ گھر آگے موجود ہو گئی. تو سفر تو ہے وہ 6 مہینے کا. اگر آپ پیدل جائیں تو 6 مہینے بھی نہیں پہنچیں گے. ادھر آپ نے انگوٹھا ہلایا، ادھر 6 مہینے کے سفر میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. تو اس مطلب ہے روح کے لیے ٹائم اسپیس بھی کچھ نہیں ہے. ٹائم اسپیس بھی جبھی تب ہے جب تک روح جسم کو لے کر ساتھ چلے. اور اگر جسم اس روح کے کو ساتھ لے کر ساتھ نہیں چلے، پھر کوئی ٹائم اسپیس نہیں. جیسے مر گئے، مرنے کے بعد عالم آراہ میں روحیں رہیں گی، روح کے لیے کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر قرآن کے انوار براہ راست پہاڑ پر نازل ہو جائیں، انسان کی تو مثال کیا ہے، پہاڑ پر نازل ہو جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ نہ تو ہو جائے. اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک تو ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتا، بظاہر بھی پڑھتے ہیں. ہم مثلا کتنی عجیب بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے، ہمیں 7-8 صورتیں یاد ہوتی ہیں نماز کی. تو 7-8 صورتیں ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ اس کے معنی بھی یاد کر لو. جب آپ معنی سے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک سی ہو جائے گی، دوسرے کے خیالات نہیں آئے گے. آپ جب قرآن پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اب دیکھیے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، تو آپ